جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم بلوچستان کے ایک ایسے سپوت جنہوں نے بطور سیکرٹری خزانہ اور بطور استاد بلوچستان میں نہ صرف یہ کہ محکمہ مالیات و خزانہ کو مستحکم کیا، اس کو خدمات دی، بلکہ بلوچستان کے بے شمار لوگوں کو اور پورے پاکستان میں لوگوں کو اکانومی کے علم سے منور کیا۔ محترم استاد گرامی محفوظ علی خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور حکومت بلوچستان کا جو بجٹ اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انتخاب کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے زحمت کی اور یہاں تک آئے۔ آپ کی محبت۔ سر ایک روایتی طریقہ کار تو یہ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد مختلف ماہرین کے ساتھ گفتگو کی جائے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، اور ان سے اعداد و شمار کے نقطہ نظر سے بحث کی جائے کہ کس مد میں کتنی رقم رکھی گئی ہے، کیا وہ کافی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے یا کہاں سے پوری ہوگی۔ تو کہیں یہ بہتر ہوگا یا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم بجٹ کی ڈائمنشنز پہ بات کریں، اعداد و شمار پر بعد میں جائیں۔ صحیح۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بطور استاد کہ آپ حکومت بلوچستان کے اس 2020-21 کے بجٹ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کی پولیٹیکل اکانومی، اس کی ڈیپتھ اور اس کی سیاسی جہت کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ پرو پبلک بجٹ ہے؟ کیا یہ پرو گورنمنٹ بجٹ ہے؟ کیا یہ پرو سٹیٹس بجٹ ہے؟ یا یہ ایک ایسا روایتی بجٹ ہے جو گزشتہ بجٹ کی کاپیاں ہیں اور تسلسل قائم رکھتا ہے، جسے میں نے سٹیٹس کو کہا؟ آپ اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صوبے میں کوئی معاشی اقتصادی سرگرمیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال جو ہے کافی گہرائی رکھتا ہے اور اس کے کافی جو ہے ڈائمنشنز ہیں۔ میں صرف یہ بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ ہم ایک پولیٹیکل اکانومی میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے سارے ڈیسیجن جو ہے وہ صرف اکنامکس پر بیس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے نمائندگان جتنے بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انہیں ذہن میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو، اپنی کانسٹیچوئنسی کو کس حد تک جو ہے مین سٹریم میں لا سکتے ہیں۔ تو اس میں چند چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے فنڈز اور اپنے وسائل جو ہے اس طرف ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مختلف جگہ پر کہ جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پہلے آپ کا جو ہے وار آن ٹیرر کا جو ایرینا تھا یا میدان تھا وہ فاٹا اور KPK تھا، اب وہ شفٹ ہو کے بلوچستان کی طرف آ گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اگر کہیں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے بجٹ میں یا سب سے زیادہ ایلوکیشنز ہوئی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کی طرف ہوئی ہے، اور یہ آپ کی مجبوری ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو اس طرف پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس سال آپ کے بجٹ میں 48 ارب روپے اس مد میں رکھے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بہت ہی ہیلدی سائن ہے جسے میں دیکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے جو بہت اچھا چند اقدامات جو کیے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر اقدام جو میں دیکھتا ہوں وہ تعلیم کے شعبے میں، اگر آپ تمام کرنٹ بجٹ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے تعلیم کے شعبے میں 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو ایک بہت ہی صحت مند رجحان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے سوشل سائٹ پر کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں۔ ایک تو انیشیٹیو آپ کے سب کے علم میں ہوگا کہ بیف جو ہے بلوچستان جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے چل رہا تھا پہلے سے، لیکن انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے اور اس کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ پہلے ہمارا فوکس ہوتا تھا سیکنڈری ایجوکیشن تک، اور ہم ہائر ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف ہم کسی قسم کی اسٹوڈنٹس کو امداد نہیں دیتے تھے۔ اب چونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کے لیے کافی بڑی رقم جو ہے بیف کے ڈسپوزل پہ رکھی ہے، جس کے انٹرسٹ سے اب ہم یقین کریں کہ ہمارے جو لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹیز، باہر کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جن کی
فل اخراجات جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بیف کے ذریعے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں دے رہی ہے۔ ایک مسئلہ اس گورنمنٹ کو بھی ہے اور ہر گورنمنٹ کو رہے گا بلوچستان میں جس طرح کی پولیٹیکل حالات ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر جام صاحب ہوں یا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہو، چونکہ وہ کولیشن پارٹنر کو خوش کیے بغیر جو ہے گورنمنٹ چل نہیں سکتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر آپ کے خیال میں، جیسے پچھلے سالوں میں ہوا تھا کہ انڈیویجول اسکیمیں تھیں تقریباً 2500 کہ مثلا کسی کو آپ نے نیلی ٹینکی دے دی، کسی کو ایک بور دے دیا، کسی کو جو ہے واٹر موٹر دے دی۔ اس سے بلوچستان کے ترقی پر یا اس کے انفراسٹرکچر پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس میں آپ کے اربوں روپے جا رہے تھے۔ پھر ایک ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات کا بار بار ذکر ہوتا ہے اور وہ صحیح بھی ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی پی ایس ڈی پی بناتے ہیں، پی ایس ڈی پی کو مکمل طور پر خرچ کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اکثر اور عموماً جو ہے یا فائننس کو دوش دیا جاتا ہے یا پی این ڈی کے پر جو ہے بلیم آتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پیسے کو خرچ کر سکیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پی سی 1 جو ہے وہ اور یا پی سی 2 جو ہے وہ بنتے ہیں فیلڈ میں۔ فیلڈ سے وقت پر صحیح طور پر ٹیکنیکلی ساؤنڈ جو ہے نا ڈاکومنٹیشن ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پروسیس جو ہے ڈیلے ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پی ایس ڈی پی کے ٹوٹل ایلوکیشن کو خرچ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے گورنمنٹ کی ناکامی لوگ تصور کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو ریئلائز بھی کرتی ہے۔ آنے والے سالوں میں ہم نے اپنے جی پی پی کے تھرو جو ہے ڈی ڈی او لیول پہ ٹریننگ دی تھی 400-500 لوگوں کو، جنہوں نے یہ بنیادی بجٹ پروسیس میں انیشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر سال کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا ایک بجٹ سرکولر نکالتی ہے جس میں پی ایس ڈی پی اور کرنٹ بجٹ کے بارے میں پوری ٹائم لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے پہلے بجٹ ایسٹیمیٹس کب بنانے ہیں، آپ نے ری اپروپریشن کب کرنا ہے، آپ نے جو ہے ریوائز ایسٹیمیٹس کب بنانے ہیں، آپ نے ایڈیشنل گرانٹس کب لینی ہے، آپ کا پی سی 1 سے پہلے پی سی 2 آپ کا جو ہے بنا ہے، ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے کام جو ہے آپ کے گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں۔ پی این ڈی یا فائننس جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور اس کو فائنلائز کرتا ہے۔ اگر یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے آپ نے اسی کی وجہ سے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سر میں جی احترام کے ساتھ آپ کی بات، جس طرف آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس علم اور معلومات کا اتنا وسیع خزانہ ہے کہ آپ گھنٹوں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ جی آپ کی گفتگو سے ایک ضمنی سوال جو ابھر رہا ہے، جیسا کہ ایک اکانومی جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، فری مارکیٹ اکانومی، یا اس میں یہ ہے کہ پروڈکشن یا ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ تو ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ جی ہمارے ہاں ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، تو جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس پہ اربوں روپے کے اسراف ہو رہے ہیں۔ تو جب ایک مسئلہ ایک اکنامیکل کنڈیشن میں بدل جاتا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی بن جاتا ہے، تو کیا اس مسئلے کو حل کے لیے محض اعداد و شمار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے یا بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی کی ضرورت دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو صرف اور صرف جو ہے آپ بجٹ انکریز سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں۔ روٹ کازز جو ہے آپ کو اس میں سب سے بڑا روٹ کاز یہ نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، نوجوانوں کو کہیں جاب نہیں ملتی ہے، اور وہ پڑھے لکھے ہیں، جس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، جو اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ یا کراچی لاہور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اکانومی کے پہیے کو ہم چلانے کے لیے پھر لا اینڈ آرڈر آٹومیٹیکلی اس میں ریڈکشن آئے گی اگر ہمارے بچوں کو امپلائمنٹ ملے گی۔ دیکھیں ہم نے اس بجٹ میں بھی
تقریباً 6-7 ہزار پوسٹیں کریٹ کی ہیں، لیکن میرے اپنے خیال میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں یہ ضرور کہتا کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں، جس سے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس 2,70,000 امپلائیز آلریڈی ہیں۔ ابھی یہ سیچوریشن پوائنٹ پر ہے، اس سے زیادہ اگر آپ وہ کر دیتے ہیں تو اس سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو میرے اپنے خیال میں اگر ہم اس کو صرف ایک اینگل سے نہ دیکھیں کہ جی میں نے لا اینڈ آرڈر میں پولیس کے لیے، لیویز کے لیے یا ایف سی کے لیے پیسے رکھ دیے ہیں، اس سے کبھی بھی اس کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اکنامک ایکٹیویٹیز دیکھیں۔ ہمیشہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کے میں اگر جو آپ فگرز دیکھیں، جہاں زیادہ ایک فلسفی ہے کہ جہاں پاورٹی ہوگی وہاں جو ہے اپرائزنگ ہوگی، جہاں فوڈ انسیکیورٹی ہوگی وہاں اپرائزنگ ہوگی، جہاں یہ مسائل نہیں ہوں گے تو وہاں ڈیفینیٹلی کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے۔ اگر ہم اس طرف توجہ دیں اور جس کے لیے اسٹریٹجک پلان ہونے چاہیے، لانگ ٹرم پلان ہونے چاہیے، یہ کیونکہ ایک دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی فائننس میں یا چیف منسٹر یا ان کی کابینہ کے زیر غور ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس پر انہیں غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم انسیڈنس آف پاورٹی کو ریڈیوس کریں۔ اور انسیڈنس آف پاورٹی جب ریڈیوس ہوگا، جب امپلائمنٹ ہوگی، جب اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی، تو دنیا بھر میں آپ ان علاقوں میں جو ہے کم سے کم یا ان کمیونٹیز میں دیکھیں، آپ نے بوہرے، پارسی، میمن، ان کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ہڑتال کرتے ہوں۔ ہڑتال وہی کرتا ہے جس کے پاس جو ہے 2 وقت کی روٹی نہ ہو اور وہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے نمبر 1 کہ ہم نوجوانوں کے لیے سرکار نے کچھ اقدامات کیے ہیں، لیکن میرے اپنے خیال میں نوجوانوں کے لیے ایک فنڈ کریٹ کرنا چاہیے جس میں انہیں ہر قسم کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ خود سپانسر کرے، تاکہ یہ بچے آ کر آپ کے پرائیویٹ اکانومی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں۔ اگر آپ خود چاہیں گے، گورنمنٹ جتنا بھی چاہے، کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو اس حد تک لے جائے کہ اس مسئلے کو قابو پایا جا سکے۔ سر، جیسا آپ نے فرمایا کہ جی حکومت کو چاہیے کہ جی وہ اکانومی اورینٹیشنز بجٹ کی طرف جائے، اور ابھی آپ نے فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمارا جو روٹین کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی وغیرہ کی ڈگریاں لے کے پھر ہم لوگ سرکاری جاب یا اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے برڈن اسٹیٹ پہ پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سابق سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے کہ سر اس بجٹ میں یہ لکھا ہے کہ جاری مالی سال یعنی 2019 اور 20 میں کل بجٹ کا ابتدائی تخمینہ 219.922 بلین روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2019-20 کا تخمینہ 380.327 بلین ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جہاں تک میری معلومات ہے، اگر میں غلطی میں ہوں تو آپ پلیز اصلاح کیجیے گا، کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی پچھلے سال ایلوکیشن کم ہوئی تھی، اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس سال یہ جو بجٹ ڈاکومنٹس بتا رہا ہے کہ جی ایلوکیشن زیادہ ہوئی تھی، اخراجات کم ہوئے ہیں۔ آپ نے تو کچھ وضاحت کی ٹیکنیکل بات میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فنڈز کے استعمال نہ ہونے کی وجہ نمبر 1 فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہرڈل ہے، پی این ڈی کی طرف سے ہرڈل ہے، یا خود حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی تھی یا کی گئی ہے، بدگمانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ بجٹ کو بچایا جائے تاکہ اگلے بجٹ کے لیے رقم مختص کی جا سکے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، پہلا تو سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم عام ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا اپنا اس بارے میں جو ہے بڑا کلیئر آئیڈیا ہے کہ دیکھیں اب وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ بلوچستان میں اکثر کہتا ہوں کہ ان امپلائمنٹ نہیں ہے، ان امپلائیبل یوتھ ہے۔ ان امپلائیبل یوتھ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی جن شعبوں میں ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے اس کے کوالیفائڈ لوگ نہیں ملتے ہیں،
اور ویسے آپ کو ڈگری ہولڈر اگر آپ ایک اپلیکیشن ایک پوسٹ کے اگینسٹ مانگتے ہیں تو سینکڑوں جو ہے اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ہمیں جو ہے اب آئی ٹی کا دور آ گیا ہے, اب ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹیکنیکل سائٹ پر, اور اس کے لیے یونیورسٹیز میں اس دفعہ یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے جو ہے بجٹ میں کٹوتی لگائی ہے. اب یہ ہمارے پاس 5 یونیورسٹیز ہیں. یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جو ہمارے فیوچر کے معماروں کو جو ہے پیدا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ کا 70 ارب روپے آپ نے بجٹ میں رکھا ہے, اس میں ریسرچ کے لیے اور ٹیکنیکل سائٹ کو جو ہے وہ اہمیت دیں, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو مثلا ہمارا اپنا ذاتی میرا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنیکل پوسٹوں کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہمیں 1 یا 2 اپلیکیشنز ملتی ہیں. اب ہم جنرل قسم کی جو ہے جب پوسٹیں ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک انبار لگ جاتا ہے. تو اس سے جو ہے کچھ عرصے کے بعد یہ جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, اکانومی کے ساتھ نہیں چل سکے گی. دوسری بات آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کی میں تمہیں کچھ وضاحت کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ فائننس ڈپارٹمنٹ کا کام قطعاً جو ہے ڈیولپمنٹ سائٹ کو جو ہے کسی طرح بھی لک آفٹر نہیں کرتے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب پولیٹیکل ایلیٹ کو جو ہے ہم پلاننگ میں شامل کر لیتے ہیں, ان سے یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے ایریا میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکل ایلیٹس یو مین الیکٹڈ پرسنس, ایگزیکٹلی ان کی رائے ضرور لی جائے, لیکن ان کا کام نالیاں, روڈز اور برجز بنانا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اب ان کی ڈسکریشن ختم ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی وہ ایسی اسکیمیں نہیں لائیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ پی این ڈی بھی جو پلان بناتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ ڈریون ہوتا ہے. مثلاً ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جو ہے اپنی پریورٹیز بناتی ہیں کہ فلاں ایکٹیویٹی یا فلاں پروجیکٹ یا فلاں جو ہے اسکیم وہ ہمارے لیے کیوں سود مند ہے اور کیوں بنائی جائے. اس کے لیے ڈاکومنٹیشن جو میں نے کہا یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے, اور اس میں کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ہم صحیح طور پر صحیح وقت میں کیلنڈر جو ہم نے ایشو کیا ہوتا ہے بجٹنگ کا, اس کے مطابق جو ہے ہماری ڈاکومنٹیشن پی این ڈی میں نہیں آتی ہے, اور جو آتی ہے وہ پراپرلی جو ہے یعنی ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ہر وہ شخص جو پی سی 1 یا پی سی 2 بناتا ہے اس کو ٹریننگ دے سکیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بے نظیر پل بن رہا تھا, اس کا جو پی سی 1 بنا اس میں اس کی 222 ملین کی ٹوٹل کاسٹ تھی, لیکن وہ پی سی 1 چونکہ اس میں بہت سارے نقائص تھے, جب اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ 4 سال اس میں لگ گئے, اور اس کا جو ہے 570 ملین یا 580 ملین میں بنا, جس میں 2 پل بن سکتے تھے. اب اس میں کرپشن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بر وقت اور صحیح طور پر اپنے ڈاکومنٹیشن کریں تو آپ کی کاسٹ اور آپ کا ٹائم دونوں بچ جاتے ہیں, کیونکہ پی این ڈی جو ہے یہ پی سی 1 نہیں بناتا ہے, پی این ڈی اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے, اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ پی سی 1 صحیح ہے, اس کے یہ اثرات ہوں گے اکانومی پر. اگر وہ فلاڈ ہے اور وہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں کسی شخص نے ایک پی سی 1 بنایا تھا 100 کالجز اسکولز ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ. اب اس طرح کا کوئی پی سی 1 جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میری زندگی میں کم از کم وہ اسکول اگر آپ پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پہ اس پہ بھی لگائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سال ہا سال آپ کے چلے جاتے ہیں, اور کاسٹ اوور رن جو ہے وہ 500%, 200% یا بعض اوقات جو ہے 1000% جو ہے وہ اوریجنل کاسٹ سے بڑھ جاتا ہے. میں سر اگلے سوال
کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ رقم تھی جو ہمیں آپ کی محنت کے نتیجے میں 10 سال پہلے جب آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو بلوچستان کے ڈیوز کے حوالے سے ملنی شروع ہوئی تھی، اس کے لاسٹ 10 ارب روپے اس سال ملنے تھے جو اب ختم ہو گئے اور وہ نہیں ملے، تو 10 ارب روپے کی ایک تو وہ کٹوتی آ گئی ہے۔ دوسرا یہ بجٹ بتاتا ہے کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کے شیئرز وفاقی ٹرانسفر میں 306.01.5 ارب سکیم کم کر کے 275.979 ارب روپے کر دیا ہے، جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 9.8% کم ہے۔ تو اس رقم میں آنے والی کٹوتی اور اس 10 ارب کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ہمارے بجٹ میں مجموعی طور پر کم و بیش 20 ارب روپے کا اس ایک مد میں کمی آتی ہے۔ دیکھیں اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، آپ کو ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جب ہم 7th NFC کر رہے تھے، ہر صوبے کو جو ہے ایکچول کلیکشن کی بنیاد پر تقسیم ہوتی تھی۔ ہم نے اس میں ایک ایسی شک شامل کی تھی کہ اگر آپ کی ایکچول کلیکشن نیچے بھی جاتی ہے تو بلوچستان کو ٹارگیٹڈ اماؤنٹ کے حساب سے دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اب تک بلوچستان کو تقریباً اپنے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں 120 ارب زیادہ ملے ہیں، اور اس سال جو ہے آپ کی اسٹریٹ ٹرانسفر جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جتنی ہے۔ اب ٹیکس میں اگر آپ کا ٹارگیٹ ہی کم ہوگا، آپ نے اپنا ٹیکس ٹارگٹ کم کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایکچولائزیشن ٹوٹل اماؤنٹ کم ہو گئی تو وہ آٹومیٹیکلی کم ہوئی۔ ہاں، یہ نہیں ہوا ہے کہ ٹارگٹ ایکس اماؤنٹ ہو اور اس میں ہمیں کٹوتی ہو، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، باقی صوبوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے اس سال، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پروونشل گورنمنٹ نے بھی کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ کئی ایریاز میں ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں اور ٹیکس ہالیڈیز دی ہیں، کئی پیکیجز دیے ہیں، کہیں ٹیکس ریٹ ریڈیوس کیے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، جس کی وجہ سے صوبے کو بھی جو ہے پیسے کم ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ایک اچھی بات یہ ہے کہ بلوچستان کو جو BRA جو ہے بلوچستان ریونیو اتھارٹی، اس کا جو ہے میجر انکم کا جو ذریعہ ہے وہ IT کمپنیز ہیں، اور IT کمپنیز اس دور میں پینڈیمک میں IT کمپنیز کی انکم جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کو اس ایریا میں ٹیکس آن سروسز میں کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ اب ہمیں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ جو اپنا ڈیفیسٹ رکھا ہے، یا جو گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ سے ٹرانسفرز ہماری کم آئی ہیں، یا اگلے سال، اس سال جو ہے ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا 10 بلین جو ہے وہ آپ کو اس سال آخری قسط ملے گی جو ہمیں ایریئر کا تھا۔ اس کے بعد اگلے سال ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہ 10 ارب روپے اویلیبل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمیں پلان کرنا ہوگا کہ ہم اس گیپ کو کس طرح فل کریں۔ اس کے لیے جو ہے دو ہی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو ہے غیر ضروری اخراجات کو اگر اس کو تھوڑا سا ہم کم کریں اور ہم وہ اخراجات بڑھا دیں یا اس شعبوں میں زیادہ کریں جس سے ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور جس سے آپ کی ٹیکس انکم میں، اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بجٹ میں، بجٹ سپیچ میں بھی منسٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے ٹیکس موبلائزیشن اسٹریٹجی بنائی ہے۔ آپ کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، آپ کا مائنز منرل ڈپارٹمنٹ، آپ کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں سے ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ بعض ڈپارٹمنٹ کا ریونیو کلیکشن جو ہے ٹوٹل جتنے ان پہ اخراجات ہوتے ہیں اس سے کم تھا۔ اور اس کی ریزن کیا تھی کہ ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ 50 سال پرانا تھا۔ اب اس کو جو ہے ریشنلائز کیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں جب میں دیکھتا تھا کہ بلوچستان جو ہے ابھی بھی پاکستان بھر میں کوئلے میں سب سے زیادہ پروڈکشن یہاں کی ہے، حالانکہ ذخائر سندھ میں زیادہ ہیں لیکن پروڈکشن ہماری ہے۔ تو ہمارا اس زمانے میں 60 روپے جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو رائلٹی ملتی تھی، 90 روپے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ لیتی تھی، اور 5000 روپے پر ٹن بازار میں بکتا تھا۔ اب
اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئلہ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں ہم کس حد تک جو ہے اپنا انکریز، جس سے اس پروڈکشن یعنی اس کمپنی کو بھی نقصان نہ ہو، عوام کو بھی نقصان نہ ہو. کیونکہ دیکھیں آپ صرف اور صرف یہ کہتے جائیں کہ جی ہم نے ڈیولپمنٹ کا اتنا بنایا، اس سے ترقی ہوگی. اکانومی میں جب تک کہ خود گروتھ نہیں ہوتی ہے اور آپ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فیڈریشن پر، یا آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں باہر کے پیسوں پر، تو آپ کی ترقی جو ہے اس کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اکانومی جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ بیسس نہیں ہوگی، اس کے نتائج وہ نہیں نکلتے جس کی ہم توقع چاہتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس کی ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ پورے دنیا میں اس وقت 52% جو ہے وہ سروسز سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی طرح بلوچستان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے. ہم اس ہیومن ریسورس کو جس حد تک بھی اس لیول پر لے کر آئیں کہ وہ کنٹریبیوٹ اکانومی میں کرے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف جاب سیکر ہوتے ہیں، جاب گیور نہیں ہوتے ہیں، تو ہماری اکانومی کا پہیہ چل نہیں سکتا. سر میں ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے آپ کی توجہ چاہوں گا. فنانس بل اسمبلیاں پاس کرتی ہیں اور اس میں رد و بدل کا مجاز ادارہ بھی وہی ہے. ایک چیز یہاں رکھی گئی ہے، اس کے متعلق میں پہلے ایک خوش گمانی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جی کرونا کی وبا جلد ختم ہو جائے. یہاں حکومت نے 4.5 ارب روپیہ اس وبا سے نپٹنے کے لیے مختص کیا ہے. اگر خدا کرے اور انشاءاللہ ایسا ہو کہ یہ وبا جلد ختم ہو جائے اور یہ رقم پوری طرح سے صرف نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ماہر اقتصادیات اور خزانہ کہ اس رقم کو پھر ری یوٹیلائز کرنے کے لیے کس طرف جانا پڑے گا؟ کیا منی بجٹ کی طرف جائیں گے ہم؟ نہیں یا ایگزیکٹو آرڈر کی طرف؟ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا ٹیکنیکلی تھوڑی آپ کے بات کو میں درست کرتا چلوں. جو فائننس بل ہوتا ہے وہ ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے ہوتا ہے اور اس کا اور کوئی نہیں. اگر آپ نے ٹیکس نئے لگانے ہیں یا پہلے سے جو ٹیکس موجود ہیں اس میں تبدیلی لانی ہے تو آپ فائننس بل لاتے ہیں. یہ جو آپ نے ایلوکیشن رکھی ہے، کہیں بھی کسی بھی ایریا میں جب آپ ایلوکیشن رکھتے ہیں تو یہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان یوٹیلائز ہوتی ہے ود ان دا گیون پیریڈ آف ٹائم. اس کی میں بات بتاؤں کہ آپ کا یہ جو بجٹ کال سرکولر ہے اس میں یہ دیا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ تک اگر آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں یا خرچ نہ ہونے کے امکانات ہیں تو آپ اس کو سرنڈر کرتے ہیں. سرنڈر جب کرتے ہیں تو پھر فائننس ڈپارٹمنٹ اور PND دیکھتی ہے کہ جو فاسٹ ٹریک پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جن کی تکمیل اس سے کی جا سکتی ہے، تو وہ اس کو ری اپروپریشن کر کے وہاں لگانے کے. اور یہ جب آپ ری اپروپریشن کرتے ہیں تو یہ آپ کا نیکسٹ ایئر کے سپلیمنٹری بجٹ میں اس کی اپروول لینی ہوتی ہے. ورنہ ایگزیکٹو جو ہے تھرو اسمبلی آپ کا چیف منسٹر آپ کو اتھرائز کرتا ہے، لیکن آپ کے سپلیمنٹری میں جب آپ کا نئے سال کا بجٹ کریں گے تو سب سے پہلے سپلیمنٹری پیش کی جاتی ہیں، اس میں آپ اس کو ٹیکنیکلی ریگولرائز کر لیتے ہیں. صوبے کی تاریخ میں جیسا اس میں لکھا ہے کہ پہلی بار ایمرجنسی ایئر ایمبولینس شروع کرنے کی بات کی گئی ہے اور اس کے لیے 2.5 بلین روپیز مختص کیے گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 2.5 بلین سے لوگوں کو وہ فوائد صحت کے حوالے سے مل سکیں گے، یا اس رقم کا کوئی متبادل ایسا انتظام ہو سکتا تھا جو صحت کے سیکٹر کو زیادہ اسٹرینتھن کرتا؟ اگر ایک مریض بھی بر وقت اگر اس کو یہاں بڑی شدید قسم کی ہیڈ انجریز ہو جاتی ہیں یا اس قسم کے ہوتے ہیں جو یہاں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، یا آپ کا PPHI کا کہیں روڈ سائڈ پر ان کے والنٹیئرز دیکھتے ہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، اس کو اگر ایمبولینس میں لے کر آتے ہیں جو آپ کا اتنا ٹائم خرچ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیجولٹیز جو ہے وہ بلڈ جو ہے زیادہ نکلنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اچھے سینئر لیول کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں اور وہ بیچارے اس جگہ سے، کیونکہ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں، بلوچستان 44% آف لینڈ ماس ہے، کہ وہاں سے کسی سیٹلڈ اربن
ایمبولنس سینٹر تک پہنچنے میں جو ہے اس شخص کی، جیسے ایک دفعہ میں پہلی دفعہ گیا تھا مند اور بلیدہ، تو جب میں تربت سے گیا تو میں نے کہا کہ اگر یہاں کسی کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ تربت تک نہیں پہنچ سکے گا، چونکہ گریڈڈ روڈ بھی نہیں تھی۔ اب وہاں تو بن گئی ہے، لیکن ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے سیٹلڈ ایریا تک پہنچنا کسی مریض کا، اب پی پی ایچ آئی کا چونکہ دائرہ پورے صوبے میں ہے، وہ کم از کم ان کے سینٹر سے جو ہے یہ اطلاع پہنچ سکتی ہے، اور یہ وہ کام جو آپ کے 10-15 گھنٹوں کا تھا اس کو جو ہے اگر آپ 1-1.5 گھنٹے میں، اور چونکہ بیسک سہولتیں بھی اس طرح کے ایمبولنس میں ہوتی ہیں، اگر وہ پرووائڈ کر دیں، اگر ہم پورے اس پیسے پر 2.5 ارب جیسے آپ نے کہا، اگر اس سے ہم پورے سال میں کوئی 200-300، جو کہ آپ کے پورا کوئٹہ کراچی روڈ پر جو ہے سینکڑوں افراد ہر سال مر جاتے ہیں، اور اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ 10-15 بھی، انسانی جان کی قیمت کو پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا ہے، اگر آپ انسان کو 10-15 کو بھی اگر آپ کا ایئر ایمبولنس 1 سال میں بر وقت جو ہے پہنچا دے تو میرا خیال میں یہ کوئی پیسے ضائع نہیں ہوئے ہیں، یہ جو ہے پرووائڈڈ یہ اسی طرح کام کرے جس طرح کہ اس کو ویژولائز کیا گیا ہے۔ اگر یہ بھی سرکار کے دوسرے اداروں کی طرح جو ہے اگر رہا تو میری توجہ اسی طرف تو پھر جو ہے ہم کہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ ایک اچھی نیت سے کیا ہے تو اس سٹیج پر اس کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے نیگیٹو رائے قائم نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کو صرف اور صرف تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنے چاہیے، اس کا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو پہلو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ جی تنقیدی نظر سے لازمی طور پر گریز کرنا چاہیے خام خواہ کی، لیکن تجربی تنقید سے گریز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت اچھے ہاسپٹل ہیں، کوئٹہ میں سول ہاسپٹل، یہاں مریضوں کو سرنج تک بازار سے لانی پڑتی ہے، تو جب میرے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی میں بکرا لوں اور جا کے سجی بنا کے کھاؤں، تو کیا یہ ریلیٹ کرتا ہے میری اکانومی؟ دیکھیں آپ کی بات جو ہے بہت درست ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، چاہے آپ 100 ارب کا جو ہے ڈیولپمنٹ پلان بنائیں یا 200 کا بنائیں، اصل بات آتی ہے امپلیمنٹیشن پہ۔ اگر امپلیمنٹیشن آپ کی صحیح ہو تو آپ کے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ میں کوئٹہ سے کراچی کی طرف ٹریول کریں، آپ کا انتخاب کا بیس بھی وہی ہے، آپ دیکھیں گے راستے میں بے شمار عمارتیں بنی ہیں لیکن کبھی استعمال نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب اس کا PC1 بنایا گیا ہوگا تو یہ اس میں لکھا ہوگا کہ اگر یہ نہیں بنی تو بلوچستان کو نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں کہ ہم جو ہے کوئی چیز محض اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کی کوئی فیس ویلیو ہے یا اس کو پروجیکشن کی جا سکتی ہے، ہمیں اس کے انڈر لائنگ اسپرٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو واقعی اس کو اسی کام کے لیے مختص ہونا چاہیے اور ایفیشنٹلی کام کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات عوام تک، کیونکہ دیکھیں تمام گورنمنٹ کا ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے، سروس ڈیلیوری۔ اگر سروس ڈیلیوری وقت پر اور صحیح اور ایفیشنٹ اور کاسٹ ایفیکٹو نہیں ہوگی تو ہماری تمام تر جو ہے وہ منصوبہ بندی وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ سر، اس بجٹ میں کہا گیا ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت بلوچستان، لیکن مجھے پورا بجٹ پڑھنے کے بعد ایک چیز نظر نہیں آئی کہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروانے کے لیے اس مالی سال میں کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا۔ کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت نے بجٹ کے ذریعے پیغام دے دیا ہے کہ اس سال بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میں اس پہ اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں، لیکن ایک بات میں نے اس میں دیکھی ہے بجٹ میں کہ پچھلے سال نہیں تھا، اس سال جو ہے بلدیاتی اداروں کے لیے ڈیولپمنٹ کے مد میں 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے 2 باتیں ہیں، اگر اس وقت آپ کا
اگر آپ نے ایلوکیشن نہیں بھی رکھی ہے، اگر آپ عدالت کے کہنے پر یا اپنے طور پر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال آپ کے بجٹ میں ہمیشہ اتنا کشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلوکیشن کر کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یا تو لوکل گورنمنٹ اس کے بارے میں جو ہے آپ کو زیادہ بہتر بتائے گی، یا ہمارے جو ہے چیف منسٹر یا ان کی ٹیم بتائے گی، چونکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں. سر، حکومت بلوچستان نے اس سال صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے 822 ملین روپیز مختص کیے. 480. یہ سر یہاں 800 نہیں، یہاں پھر ملین لکھا ہوا ہے. جی، یہاں ملین جی. لکھا ہوا ہے. تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کیا اس رقم میں وہ بات شامل ہے جو ایکسٹرا پے کی جا رہی ہے ان مختلف اداروں کو جو ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں؟ اور آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. ہم جب بھی یہ سوال کرتے ہیں تو ہم گول مول سوال کرتے ہیں. میں بھی گول مول کر رہا ہوں. آپ گول مول سوال کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو کھل کے بیان کر دوں گا. ایف سی کو ISA جو دیا جاتا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے. اس میں شامل ہے. اور جب آپ اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے، یہ ہمیشہ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس میں اس کی ڈیٹیل بھی دی ہوتی ہے، چونکہ یہ بجٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو جاتا ہے، تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں اس کی پروویژن موجود ہے. تو سر اس رقم کو منہا کرنے کے بعد جو ہمارے صوبائی ادارے ہیں، پولیس، لیویز وغیرہ، ان کے لیے کتنا فنڈ رہ جائے گا اب یہ آپ کے تو خیال میں نہیں، اندازاً؟ اب یہ تو دیکھیں ڈیٹیل دیکھنے کے بعد ہوگا. ٹوٹل لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہے اخراجات آپ نے 48 بلین رکھے ہیں، اور ان اداروں کو ISA کے مد میں کتنے دینے ہیں، کیونکہ پچھلے سالوں کو اگر دیکھا جائے تو 2 یا 2.5 ارب روپے کے قریب جو ہے اس میں جاتا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتہ ہے، چونکہ میں نے اس کی ڈیٹیل ابھی تک ڈیٹیل بک نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ اوورال جو ہے آپ کا 48 بلین کا یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو سکتی ہے. سر، کوئٹہ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک تو پہلے وہ منصوبہ تھا کہ پمپنگ کے ذریعے لایا جائے گا، وہ اسے ڈراپ کر دیا گیا. اب پھر اس بجٹ میں بتایا جا رہا ہے، اب یہ بجٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، کہ کوئٹہ شہر کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے منگی ڈیم منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. برج عزیز خان اور بابر کیش ڈیمز کی فیزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے، جن کے بننے سے کوئٹہ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں کو پانی کا صاف پانی دستیاب ہو سکے گا. یہ جو ڈیمز بنیں گے، ان کا سورس آف واٹر کون سا ہوگا؟ یہ دیکھیں، ایک تو زیارت کی طرف ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ جب آپ کا کوئٹہ گریٹر واٹر سپلائی کا پروجیکٹ بنا تھا، اس میں 2 ڈیمز کی پروویژن تھی، اور اس سے کوئٹہ کو پانی دینا تھا. اور اس کو جو ہے یہ مشرف دور سے چل رہا ہے، اور یہ ہر بار جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے کنیکٹیویٹی آپ نے جو ڈیم بنائیں گے، اس سے کنیکٹیویٹی جو ہے کوئٹہ تک پائپ لائن بچھانا، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ضرورت ہے، چونکہ گریڈینٹ سے جو ہے لوور سائٹ پر ہے کوئٹہ، تو زیارت والا آ سکتا ہے. دوسروں کا دیکھنا ہوگا کہ پمپنگ سٹیشن بنیں گے یا نہیں، اور اس کے لیے چونکہ PSDP میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ ایلوکیشن ہے یا نہیں ہے. پہلے والے میں ایک زمانے میں تھا 40 بلین رکھے تھے پیٹ فیڈر سے، لیکن بعد میں ڈراپ کر دیا گیا. نہیں سر، میں ایلوکیشن کی بات نہیں، میں سورس آف واٹر کی بات کر رہا ہوں. سورس آف واٹر، اس کا جو ہے کیچمنٹ ایریا ان تینوں ڈیموں کا بڑا اچھا ہے، اور اس پہ مسلسل پانی آتا ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے. وہ پانی سبی نصیر آباد کی طرف جانے والا مختلف جہاں بھی وہ ہے اس مختلف طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کا کیچمنٹ ایریا نارتھ میں جو ہے مثلا زیارت کی طرف سے آتا ہے. سوال یہاں پہ اب یہ تھا، میں نے بنیادی معلومات آپ سے لی، اور اس کے بعد اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس سورس آف واٹر سے جو نصیر آباد اور کچھی کے علاقے میں آبپاشی اور آبنوشی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ یا بہت سا حصہ کوئٹہ کی طرف شفٹ کر دیا جائے گا، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ان علاقوں پر نہیں پڑے؟ یہ ہرنائی اور اس کا پانی اس طرف نہیں جاتا ہے، یہ سب نیچے جاتا ہے. جی ہاں، یہ اس طرف آ جاتا ہے، ہرنائی کی طرف نہیں جاتا ہے. یہ آپ اگر ادھر سے جائیں، آپ کے
زرغون سے جب نیچے جائیں تو یہ سارا پانی ادھر سے جا کر سبی کے تک جو ہے چلا جاتا ہے، سبی کے آگے ناڑی گاج سے پانی زیادہ ہوتا ہے، استعمال کہیں کہیں ہوتا ہے، اب ہونے لگا ہے۔ سر ابھی ہم بات کر رہے تھے مائنز ٹیکسز کے حوالے سے 30 اور 90 کی آپ نے بات کی، کچھ ان آفیشیل قسم کے کلیکشن بھی کی جا رہی ہے مائنز آنر سے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی دینے والے جو ادارے ہیں وہ مائن اونر سے یا اپریٹر سے فی ٹن کے حساب سے کچھ اماؤنٹ لے رہے ہیں فار سیکیورٹی پرپز کہ ہم آپ کو سیکیور کریں گے، سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہو رہی ہے، یہ الگ ڈبیٹ ہے۔ سوال یہ ہے ہمارا آپ سے فائنانس ماسٹر کے طور پر کہ وہ جو سیکیورٹی پرپز کے لیے فنڈز لے رہے ہیں اس کی کوئی فائنانشیل یا لیگل بیس ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس زمانے میں چمالانگ میں یہ ارینجمنٹ ہوا تھا، تو میں ایز اے سیکریٹری فائننس جو ہے مجھے کہا تھا کہ اس کا آپ جو ہے اس کمیٹی کے ممبر بن جائیں، تو میں نے اس کے ممبر بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ چونکہ آفیشیل پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارے بجٹ سے اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ کیا جو ہے آپ نے ایک ان آفیشیل ارینجمنٹ کیا ہے اینڈ آئی کین ناٹ بی پارٹ آف دس۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت سا قیمتی وقت لیا اور بہت سی معلومات ملی، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، یقیناً ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور بجٹ اور ملک صوبے کی سیاست اور معیشت، اقتصادیات، اکانومی، لوگوں کے حالات زندگی اور ان کے رہن سہن کے معیار کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بین السطور میں اور براہ راست ارشاد فرمایا ہے اس سے یقیناً ہمیں اور ہمارے ناظرین کو استفادہ ہوا ہوگا۔ میں آپ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈیو ٹو کرونا میں آپ کو گلے لگانے سے معذرت چاہتا ہوں، ادروائز بطور استاد آپ کا احترام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوازش۔